اچھا، معاملہ یہ ہے کہ خبر جو سامنے آئی ہے کہ بالآخر پاکستان کی ثالثی کی کوششیں رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان نے انتھک محنت کی، انتھک کوشش کی اور کسی بھی معاملے پر ہمت نہیں ہاری، اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا. اور محسن نقوی صاحب اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں اور العربیہ نیوز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حتمی معاہدے کے اعلان کے لیے ممکنہ طور پر کل فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ ٹیکسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ورک از انڈر وے ٹو پٹ دا فنیشنگ ٹچز آن دا ٹیکسٹ آف این ایگریمنٹ بٹوین دا واشنگٹن اینڈ ایران. The Pakistani Army Chief may visit Iran tomorrow to announce the final version of the agreement. The achievement of the final version of agreement between America and Iran may be announced within hours. A new round of negotiations will be held in Islamabad after the Hajj season. جی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جناب علی اسنا نیوز کی جانب سے کیا ہے جی، دکھائیں جی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کمانڈر آف دا پاکستان آرمی ول ٹریول ٹو تہران ٹوڈے amid ongoing talks and consultations with Tehran officials serving as a mediator between Iran and America. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اسنا کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے. پھر اس کے بعد پریس ٹی وی کی جانب سے بھی جو ڈیٹیلز اس متعلق شیئر کی گئی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمیں اسکرین پہ دکھائی جا سکیں. وہ یہ ہے کہ ایران pursuing talks in good faith but views US with deep suspicion. یہ باتیں اپنی جگہ، اس کے اوپر بھی آگے چل کے ہم ڈسکشن کریں گے کیا ہے. لیکن staying to this point، خاور گمن صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا، اور ایک ایسے وقت میں جب ہم نے یہ بھی رپورٹ ہوتے دیکھا کہ نیتن یاہو از پسڈ کہ جو ہی ہیڈ اے ٹینس فون کال ود ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ جو چاہ رہا تھا کسی طرح سے سیبوٹاج کرے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک انہونی کو ہونی کر دیا ہے. یور تھاٹ؟ دیکھیں، جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کے یہ کام کیا ہے. مطلب جو زمینی حقائق ہیں، ہماری اکانومی آپ نے دیکھا ان شامبلز ہے، بڑے برے حالات ہیں. پاکستان کے اندر ایک سیاسی تقسیم بھی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کے دانے پہ پہنچ چکی ہوئی تھی. مطلب پورا مڈل ایسٹ ان کرائسس، مطلب میزائلز ہیر اینڈ دیر جا رہے ہیں، اور امریکہ اس کے اندر شامل ہو چکا ہوا ہے. اسرائیل ظاہر ان کے ساتھ مل کے سارے وہ حملے ایران کے اوپر کر رہے ہیں، اور ایران کا رقبہ جو ہے وہ پاکستان سے دگنا ہے. ایران کی 90 ملین آبادی ہے. سو اگر یہ جنگ نہ رکتی، معاملات آگے بڑھتے، خدا نخواستہ یہ جنگ کا پھیلاؤ ہوتا، تو پھر اس خطے کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا، لیکن پوری دنیا نے اس پھیلاؤ کے اندر آ جانا تھا. معاشی جو حسرات ہے وہ تو سب جگہ کے اوپر، وہ تو جنگ عظیم شروع ہو ہی چکی ہے آلریڈی. دیکھیں، ایسے موقع کے اوپر جب صدر ٹرمپ نے یورپین یونین کو ریکویسٹ کی، نیٹو الائز کو بولا، یا آپ کو پتا دہائی دی کہ چائنا کو کہ چائنا آپ بھی اس کے اندر آئیں، اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائیں، ایران کے ساتھ بات کریں، روس کو بولا، سب جگہ امریکہ نے یہ بات ساری دہائیاں دیں. لیکن کون سا ملک پریکٹیکلی اس عمل میں داخل ہوا؟ تمام تر اپنی لمیٹیشنز اور تمام تر اپنی کمزوریوں کے باوجود وہ پاکستان تھا، اور پاکستان نے اس کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا. اور خبر یہی ہے، جو ایک لارجر فریم ورک طے ہونا ہے، اس کے اوپر اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ تو بعد میں ہوتی رہیں گی. وہ جو طے ہو جانا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب 8 اپریل کو یہاں پہ وہ آئے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق ہم نے تب خبر کی تھی کہ جے ڈی وینس واز آل ریڈی اباؤٹ ٹو سائن، لیکن وہ پیچھے سے پھر کال آ گئی کہ ان کو واپس بلا لیا گیا. اور یہی تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے وہ ایک، میرے خیال میں ان کی مس ججمنٹ ہو گئی. وہ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ اسرائیل نے اس کو سبوتاژ کیا. اسی پہ واپس جایا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق، وہی لارجر فریم ورک، اور اسی کے اوپر انیشلی سائن ہوں گے، جس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں. باقی پھر معاملات جو زیادہ باتیں ہو جائیں گے. یہ فائنل ڈرافٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور فنیشنگ ٹچز ہو رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے سامنے جی کہ فنیشنگ ورک از انڈر وے ٹو پٹ دا فنیشنگ ٹچز آن دا ٹیکسٹ آف این ایگریمنٹ بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہ پاکستانی آرمی چیف میں وزٹ تہران ایران ٹمورو ٹو اناؤنس دا فائنل ورژن آف دا ایگریمنٹ. سو مطلب دیٹس گریٹ نیوز اف دیٹ ہیپنس. چوئی صاحب؟ نہیں، بہت میں نے بڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا، شو کے اندر ہی کہا تھا کہ جب ڈرافٹس ایکسچینج ہوں گے وہ سٹیج ہوگی کہ کس نے کہاں جا کے اور کہاں بیٹھ کے سائن کرنے ہیں، اور کون گارنٹی دے گا یا نہیں دے گا. تو
تو اب وہ سٹیج آ گئی ہے اور پاکستان نے یقیناً بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور عرب ممالک نے بھی جو ان کو بر وقت عقل آ گئی. ہاں تو اب یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ڈرافٹ ایکسچینج ہو جائیں, اپروو ہو جائیں اور کوئی وینیو اسلام آباد کا یا کراچی کا یا لاہور کا طے ہو جائے یا مری کا کہ وہاں بیٹھ کے دونوں فریق پاکستان وہاں سائن کرا دے. انشاءاللہ اٹ ول بی اے نیو ورلڈ اور پاکستان کو اور دنیا کو امن کی طرف جانے کا ایک موقع ملے اور پاکستان کو ایک میجر کریڈٹ ملے گا آن انٹرنیشنل اسٹیج. وی آر ویٹنگ فار نیکسٹ 24 hours اور مور کہ انشاءاللہ یہ حتمی خبر جو ہے ساری دنیا کے میڈیا پر آنی شروع ہو جائے کہ پاکستان ہیز بروکرڈ, پاکستان ہیز مینیج پیس بٹوین ایران اینڈ امریکہ. حسن ایوب صاحب, آپ نے کل بھی محسن نقوی صاحب کے شیڈیول سے متعلق خبر ہمیں دی تھی کہ کس کس سے ملاقاتیں ہوں گی اور وہی ہوا. اب آپ کی کیا خبر ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اسنا کی جانب سے بتایا گیا, العربیہ نیوز کی جانب سے بتایا گیا, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے متعلق تو میرے خیال سے ہمیں ICPR کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ICPR جو اس متعلق بات کرے وہی موقف جو ہے ہمیں دینا چاہیے. ہمیں اس سے پہلے کسی جو ہے نا وہ کیا سرائی کے اوپر نہیں بڑھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ڈسکس تو کر سکتے ہیں, بات خوشی کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جائیں گے تو تبھی جائیں گے جب کوئی نہ کوئی چیز کانکریٹ ہو چکی ہوگی. تو ان کا جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوگا. لیکن اب جانا اور اس وقت جب وہ گئے تھے, جب کسی پہلے ایک غیر ملکی کا ایران کی سرزمین کے اوپر لینڈ کرنا وہ دنیا کے لیے ایک مشکل ترین کام تھا. وہ مشکل تھا. اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ یعنی کافی قریب تھے اور اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے سبوٹاج کر دیا جائے ایفرٹس کو. تو ایک دلیری کی مثال قائم کیجیے اور محسن نقوی صاحب ان کے ہمراہ تھے اور محسن نقوی صاحب ایک اچھے پلیئر کے طور کے اوپر جو ہے اس عمل کے اندر نیگوسیشن کے اندر وہ ایک اچھے پلیئر ثابت ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہی فیئر نتھنگ. محسن نقوی کی بھی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں, ایک دلیر آدمی ہے اور ابھی بھی وہ ایران گئے ہیں اور وہاں پر یہ دوسرا ان کا جو ہے بلکہ تیسرا دورہ ان کا بنتا ہے اگر فیلڈ مارشل والے کو ایڈ کر لیا جائے. تو آل ٹوگیدر محسن نقوی نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے اندر موجود ہیں. پھر وہ واپس جب آئے ہیں کوئٹہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, فیلڈ مارشل سے, اور پھر وہ واپس وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. تو مطلب پاکستان تو اپنا رول پلے کر رہا ہے جی, پاکستان تو اپنی ایفرٹس کر رہا ہے, لیکن یہ دونوں فریقین ہیں, ان دونوں نے رضامند ہونا ہے. لیکن اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکن سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک طریقے سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے جو شکست ہوئی ہے سینٹ کے اندر کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے مخالف ووٹ دے گئے 3 لوگ. تو یہ ان کے لیے ویک اپ کال تھی. سیکنڈ, ایک بات سمجھیں کہ اگر یہ مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ریپبلکن پارٹی کو ہے جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے, یعنی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی نے وہ دوبارہ کلیم کیا جا سکتا ہے نومبر تک. وہ دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے اس سمت کے اندر اگر فیول کی پرائسز نیچے آتی ہیں کہ امریکن عوام کا بڑا اثر ہے امریکن پالیٹکس کی اوپر. لیکن دوسری طرف نیتن جاؤ کے لیے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل اس لحاظ سے خراب ہوگا کیونکہ وہ اگر ایران کو مزید تباہی کر سکتا ہے تو وہ کل الیکشن میں یہ بات کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں نے اسرائیل کے لیے خطے کے اندر موجود جو خطرہ تھا اس کو تباہ کر دیا. اچھا, ایک چیز مجھے سمجھا دیجیے گا, یہ IRGC کو جو کنونس کرنے کی جو ان سے ملاقاتیں ہوئی وہ کس بنیاد پہ, کس بات پہ ہو رہی تھی؟ دیکھیں جی, IRGC کے ساتھ جو ملاقاتیں تو ملاقات تو آپ نے دیکھی نا جو محسن نقوی صاحب نے کی ہے, لیکن ان کے ساتھ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGI عاصم ملک صاحب, ان کا ریگولر ہی از ان ٹچ ود دیم. عاصم ملک صاحب کا بھی ان سے رابطہ ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی ان سے رابطہ ہے. تو بیسیکلی ان کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیس ٹو فیس کرنی ہوتی ہیں اور اس کے لیے محسن نقوی صاحب کا وہاں پر یہ دورے ہو رہے ہیں اور وہاں سے آنا بھی ضروری تھا. اچھی امید رکھیں. لیکن حج کے حوالے سے کہہ رہا ہے جی العربیہ, تو حج از جسٹ راؤنڈ دا کارنر جی. کتنے دن رہ گئے ہیں اس میں؟ 7 دن نہیں ہیں, اور یعنی اگلے 10 دن بعد یہاں پر ممکن ہے کہ دوبارہ پیس ٹاکس راؤنڈ 2 ہو رہا ہو جو پہلے جس کی امید تھی جو مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے.